Khush Ahmedeed listeners, I am yours narrator and I am back with a new novel named as Hidayat, As Kalam and Noon Alif. थप्पड़ की गूंज से इर्द गिर्द के सभी लोग मुतवज्जह हुए थे और कुछ तो पहले से ही उसे टकटकी बांधे देख रहे थे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू अजल्फा सुबहान को टच करने की कोशिश करे, यू ब्लडी बास्टर्ड। एक और थप्पड़ की आवाज गूंजी थी। 3/4 ब्लैक जीन्स पर ब्लड रेड स्लीवलेस टॉप उसकी तमाम रनैयां उजागर कर रहा था। लोगों की इस पर टिकी हुई नजर बता रही थी कि वो लड़की इंतहाई खूबसूरत है, मगर जितनी वो खूबसूरत खुद थी इतना ही बदसूरत उसका लहजा और अंदाज था, जो उसकी पर्सनैलिटी को जरा भी मैच नहीं कर रहा था। अजल्फा, ये क्या कर रही हो? सब देख रहे हैं। उसकी दोस्त जूबिया ने उसे लोगों की तरफ मुतवज्जा किया जो उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। दीदे फाड़ कर क्या देख रहे हो? तुम्हारे अपने घरों में जनानियां नहीं हैं? एक काम करो, इन्हें भी यहाँ ला कर रख दो और फिर इन्हें ही दीदे फाड़ कर देखो। दूसरे लोग भी इनसे ऐसे ही अपनी आंखें सेक लेंगे जैसे तुम लोग सेक रहे हो दूसरों के घरों की औरतों को देखकर। बगैरत मर्द कहीं के। इसके बोलने पर लोग बगले झांकने लगे थे। अल्फाज ही ऐसे कड़वे थे, मगर कोई था वहां ऐसा जिसकी आंखों से उसे देखकर चिंगारियां निकलने लगी थीं। चलो यहाँ से, तुम तमाशा बना कर रख दिया है। जूबिया उसे खींचकर मैकडी के बाहर ले आई थी। क्या कर रही थी तुम? ये वही जो ये लोग डिजर्व करते हैं। और अब इन लोगों की बात मत करो, मैं जबान से इनको सबक सिखाकर आई हूँ। अब दिल में इनके खिलाफ सोचकर टेंशन नहीं ले सकती। डबल स्टैंडर्ड्स, आई हेट देम। समझ में नहीं आता, लोगों के खिलाफ तुम बात दिल में आने नहीं देती और बीच बाजार में उनकी इज्जत उतारने में तुम चूकती नहीं हो। तुम्हारी ये लॉजिक समझ नहीं आती है मुझे। आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं दिल में आती हूँ, समझ में नहीं। उसका पुरस्कार अंदाज में कहना जूबिया को और चिढ़ा गया था। मरो तुम। अल्लाह किसी को भेज दे जो तुम्हारी इस लॉजिक का तिया पांचा कर दे, तुम्हें अच्छा सबक सिखाए। ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ डियर जो अजल्फा सुबहान को सबक सिखाए। इसके लहजे में गुरूर नहीं था, एक अजीब सी आंच थी जो मुकाबिल को कंफ्यूज करती थी। क्यों क्यों नहीं सिखा सकता तुम्हें कोई सबक? क्योंकि माय डियर, यहाँ हर कोई हिपोक्रेट है। बोले तो डबल फेस, डबल स्टैंडर्ड। जो खुद को प्योर नहीं कर सकते उन्हें ये हक ही नहीं है कि अजल्फा सुबहान को सबक सिखाएं। हर कोई दूसरा चेहरा लिए कर घूम रहा है यहाँ पर। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कोई कितने भी चेहरे लेकर घूमे? तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा ना। माय डियर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ती। मगर जो डबल्स अपनी हकीकत भूलकर अजल्फा सुबहान को तकलीफ़ देंगे, वो उन्हें कैसे बख्श दे? और वैसे भी ऑन टाइम जवाब देकर मैं मामला रफा दफा कर देती हूँ। बाद में मत पूछा करो क्यों, क्या और कैसे। अच्छा, अब बताओ कहाँ जाना है? ज़ीशान की तो आज खैर नहीं है, यहाँ बुलाकर खुद गायब है। इसने बेजार होकर बात ही बदल दी थी। गुस्सा न करो अजल्फा मैडम, खादिम हाजिर है। ज़ीशान की आवाज़ पर वो पीछे मुड़कर उसे घूरने लगी थी। कहाँ थे तुम इडियट? सॉरी सॉरी डियर, तुम्हारे लिए पार्टी अरेंज की है, वहीं चलो। कुछ देर बाद वो उसका गुस्सा ठंडा करके लेकर जा रहा था। सीन चेंज। क्या चीज़ थी यार ये लड़की। मतलब दावत नज़ारा भी खुद पेश किया, अब लोगों ने तमाशा देख लिया तो उन्हें ही रगड़ गई। वैसे थी तो एकदम हॉट। शट अप हुज़ैफा, एक बात तो सही कहकर गई है वो। बेगैरत मर्द जिनका ईमान इतना सस्ता है, जो ऐसी लड़कियों के सामने आते ही बिक जाते हैं। अब कयामत, एक लफ्ज़ और तुम्हारे मुंह से निकला तो ये टेबल होगा और तुम्हारा सर। हद दर्जा सर्द लहजे में कहीं भी मजाक की रमक नहीं थी। क्या बात है यार, मैं तो मजाक कर रहा था। तू जानता है फिर इतना गुस्सा किस बात का है? क्या तुम जानते हो इस लड़की को? नहीं, चलो यहाँ से। बिल पे करके वो लंबे लंबे डिग भरता हुआ बाहर निकल गया। चलने का अंदाज बता रहा था कि वो गुस्से में है। हुज़ैफा ने भी खामोशी से उठकर जाने में ही आफियत समझी थी। इसके गुस्से की वजह सोचता वो भी उसके पीछे चल दिया। आधा घंटे पहले वो दोनों कितने अच्छे मूड में लंच करने आए थे, मगर जाते वक्त। सीन चेंज। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, अभी तक सोए नहीं हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बस ऐसे ही आज चहलकदमी का इरादा था। मूड ठीक नहीं लग रहा है तुम्हारा, वजह? लाडले पोते की रग रग से वो वाकिफ थे। अभी भी उसके चेहरे की सर्द मेहरी उन्हें उसके ऑफ मूड का पता दे गई थी। कुछ नहीं दादा जान, बस ऐसे ही काम का बर्डन था, सो
تم کہتے ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ وجہ کچھ اور ہی ہے، کیونکہ کام کی ٹینشن تو ولید حسن بخاری کے لیے بنی ہی نہیں۔ ان کے یقین پر اس نے ان سے نظر چرائی تھی۔ اگر وجہ بتا دیتا تو انہیں کو تکلیف ہونی تھی۔ ابھی تک آئے نہیں یہ لوگ؟ 8 بج چکے ہیں، اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ آ رہے ہیں، راستے میں ہی ہیں۔ گھر کی شادی میں دیر سویر ہو جاتی ہے۔ اوکے چلیں، آپ کے بھی سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ چلو۔ آج کل وہ نہ جانے کن سوچوں میں گم رہنے لگے تھے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ وہ پریشان ہیں، مگر اس کی طرح وہ بھی ضدی تھے۔ انہیں ان کے روم میں پہنچا کر 2-4 باتیں اور کر کے وہ بھی اپنے روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنے روم سے ملحق ٹیرس پر ٹھنڈ میں کھڑا وہ سگریٹ سلگاتا خود بھی سلگ رہا تھا۔ ویسے ہے تو ہوٹ۔ کوئی آواز کانوں میں گونجی تھی اور ساتھ ہی سگریٹ کو زمین پر پھینک کر پیروں سے مسلا تھا، جیسے وہ وہی وجود ہو جس سے اسے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ کوئی منظر آنکھوں میں سما کر اس کو کچھ اور سلگا گیا تھا۔ یار ولید، اس لڑکی کو دیکھ، کیسے شراب پینے کی شرط لگا رہی ہے۔ یار لڑکیاں اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں، اور وہ بھی مسلم۔ زبیر کے کہنے پر اس کی بلا ارادہ نظریں اس طرف اٹھی تھیں اور اس لڑکی کو دیکھ کر وہ جتنا شوکڈ ہوتا کم تھا۔ وجہ اس کا شراب پینا کم اور اس کی پہچان زیادہ تھی۔ وہ 3 لڑکے اور 3 ہی لڑکیاں تھیں، جن میں ایک اس کا کزن ذیشان بھی تھا۔ سب کے سامنے ایک بیئر کا بھرا ہوا اور کافی بڑا گلاس رکھا تھا، جسے وہ لوگ صرف 3 سیکنڈ میں پینے کی بات کر رہے تھے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب سے پہلے وہ گلاس ختم کرنے والی بھی وہی تھی۔ وہ سب کچھ سوچ سکتا تھا، مگر اس لڑکی کا اتنا گرنا اس کی سوچ سے بھی پرے تھا۔ اس کے بعد ان لڑکوں اور لڑکیوں نے کافی بیہودہ ڈانس کیا تھا، اور وہ جس لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی کس قدر گھٹیا انداز میں چھو رہا تھا اسے۔ ایک بار تو اس کا دل کیا کہ اسے یہاں سے باہر گھسیٹ کر لے جائے اور پے در پے اتنے تھپڑ مارے کہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اسی کزن کے ساتھ اٹھ کر چلی گئی تھی، مگر اس کی چال میں کوئی لڑکراہٹ نہیں تھی، جیسے باقی لوگ جھومنے لگے تھے۔ شاید شراب بھی اس کی طرح ڈھیٹ تھی، یا پھر وہ ایسی چرسی تھی کہ شراب کو ہینڈل کرنا جانتی تھی۔ گھٹیا انسان، تم نے مجھے ایسی جگہ کیوں بلایا؟ کوئی شریف جگہ نہیں ملی تھی تمہیں؟ وہ اب زبیر پر چڑھ دوڑا تھا اور اس کے منہ پر مکہ مارتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور باہر آ کر اسے ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھ کر تیش آیا تھا، جہاں وہ منی اسکرٹ میں سگریٹ کو کش لگا رہی تھی، اور پھر بنا دیکھے پیچھے کی طرف اچھال دیا، جو سیدھا اس کی کنپٹی کے قریب لگی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو فولش گرل، آر یو میڈ؟ تم جیسی کیریکٹر لیس لڑکیاں، لہجہ بتا رہا تھا، مقابل انگاروں پر ہے۔ تم سے کس نے کہا تھا میرے پیچھے آ کر کھڑے ہو جاؤ؟ اور تم نے مجھے یہاں دیکھ کر میرا کیریکٹر بھی جج کر لیا۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے وہ جواب دے گئی تھی۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی کے پیچھے کھڑے ہونا تو دور، اس راستے سے گزرنا بھی توہین سمجھتا ہوں، اور جہاں تم کھڑی ہو وہاں شریف لڑکیاں کھڑا ہونا بھی اپنی موت سمجھتی ہیں، مگر تم جیسی کیریکٹر لیس لڑکیوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ لہجہ انتہائی ذلت امیز تھا۔ پھر تو تمہیں بھی مر جانا چاہیے، کیونکہ شریف صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی ہوتے ہیں۔ تم بھی تو کیریکٹر لیس ہو، تبھی یہاں موجود ہو، اور پھر تو تمہاری توہین ہو گئی۔ اور ویسے ایک بات کہوں، لڑکیاں پٹانے کا اچھا طریقہ ڈھونڈا ہے۔ یہ 2 روپے کا ایٹیٹیوڈ دکھا کر واقعی تم لڑکیاں اپنی جھولی میں کیا بستر میں بھی گرا سکتے ہو، مگر ازلفا سبحان ذرا ان چیزوں سے اٹریکٹ نہیں، الٹا ان سے اریٹیٹ ہوتی ہے، سو کہیں اور اپلائی کرو۔ انداز بڑا ہی تمسخرانہ تھا۔ اس کا شاید موڈ زیادہ ہی اچھا تھا، جو اس کی اتنی کاری باتوں پر بھی شانت تھی۔ شٹ اپ! اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا ورنہ ضبط سے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ جتنا اسے اس لڑکی کی بکواس پر غصہ آیا تھا، اس کا ہاتھ بھی اٹھ جاتا۔ اگلی بار میرے سامنے سوچ سمجھ کر بولنا، ورنہ شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ انداز انتہائی سرد تھا، ورنہ کیا؟ وہ ازلفا سبحان ہی کیا جو کسی سے ڈر جائے؟ جیسی 2 کوڑی کی لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، اور ایک پل کو بھی مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا ازلفا سبحان، ولید حسن بخاری تم جیسیوں کو اپنے بستر پر لانا تو دور، بستر کے قریب سے بھی گزارنا پسند نہیں کرتا۔
اور مردوں کی باہوں میں اس طرح جھومنے والی عورت عزت تو کیا ذلت کے بستر کے بھی لائق نہیں ہوتی۔ تم جو بھی ہو، مجھے یہ بتاؤ ایسا کرنے والے مردوں کو کیا کہتے ہیں پھر؟ وہ کس لائق ہوتے ہیں؟ بستر کے یا پھر مرد ہی نہیں؟ ادھورا جملہ چھوڑ کر وہ اسے مزید آگ بگولا کر کے جا چکی تھی۔ زیادہ ہی ڈھیٹ تھی جو اتنی بڑی بات پر بھی نہیں بھڑکی، الٹا اسے بھڑکا گئی تھی۔ اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے دعا کی تھی کہ یہ لڑکی زندگی میں کبھی بھی اس کے سامنے نہ آئے، مگر آج پھر اسے دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس لڑکی کو صحیفہ ہستی سے ہی مٹا دے۔ اس سے نفرت کی اتنی وجوہات تھیں، وہ سمجھتا تھا وہ جان سے بھی اسے مار دے تو بھی اس کی نفرت کم نہیں ہوگی، مگر کیا اس کے لیے جائز تھا کسی بھٹکے ہوئے سے نفرت کرنا؟ یہ چیز ابھی اس کی سمجھ سے دور تھی۔ سین چینج۔ بڑی بے حیائی ہو گئی ہے بھابھی، دیکھا کیسے کیسے لباس نہ پہن کر آئی تھی۔ زمانے میں عورتوں کے تو بالکل ہی ننگے ہونے کی کسر رہ گئی ہے، کسی طرح مردوں کو رجھا رہی ہیں، اور مرد تو کاٹ کے الوؤں کی طرح بس عورتوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔ توبہ توبہ، اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے دیندار ہیں، بیٹے باحیا تو بیٹیاں بھی برقع پہن کر گھر سے نکلتی ہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو سلمیٰ، پتہ نہیں کیسی مائیں ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ایسی آوارہ بنا رہی ہیں۔ ایسا نہ کہیں بڑی ماں، کیا پتہ بہو ایسی ہی مل جائے۔ زرین کے مذاق پر ان کا دل ہی ہول گیا تھا۔ توبہ استغفر اللہ، ایسی بد پھول نہ نکال زرین، ایک ہی تو بیٹا ہے میرا، اللہ نہ کرے جو کوئی بد کردار لڑکی اس کی زندگی میں آئے۔ میں اس کے لیے ایسی لڑکی لاؤں گی جو بہت ہی باحیا اور باپردہ ہو۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، میں بھی اپنے موہد کے لیے ایسی ہی لڑکی لاؤں گی۔ امی دادا جان ابھی تک نہیں آئے اور فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں، کہہ کر گئے تھے مسجد جا رہا ہوں، جلدی آ جاؤں گا، مگر زینب کی بات پر سبھی فکر مند ہوئی تھی۔ ولید کو فون کرو، شازیہ بیگم کے کہنے پر اس نے ولید کو فون کیا تھا، مگر اس کا بھی فون رسپانس نہیں کر رہا تھا۔ انظر کو لگاؤ، موہد تو یہاں پر ہے نہیں۔ جی، اور دوسری طرف سے جو سننے کو ملا تھا وہ ان لوگوں کو صحیح نہیں لگا تھا۔ سین چینج۔ میری نواسی کو میرے حوالے کرو تم لوگ، بہت تباہ کر لی اس کی زندگی تم لوگوں نے، ورنہ اگلی بار میں پولیس کے ساتھ یہاں آؤں گا۔ ایسے کیسے کر دے، شادی ہونے والی ہے اس کی اگلے ہفتے، اور ہم نے نہیں کی اس کی زندگی برباد۔ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے والی کی بیٹی ایسی ہی ہونی تھی، اس میں ہم کیا کریں؟ تم لوگوں کے ہی خون کا اثر ہے۔ ان لوگوں کی زبان بتا رہی تھی، ان کی نواسی کی تربیت انہی لوگوں کی مرہون منت ہے، جنہیں خود بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ بکواس بند کرو۔ بھاگی نہیں تھی وہ، خود رخصت کیا تھا میں نے اسے، مگر تم گھٹیا لوگ نہیں سمجھو گے۔ بتاؤ کس سے کر رہے ہو شادی اس کی؟ آواز میں ابھی روب و دبدبا تھا۔ بہت بڑے بزنس مین ہیں، محبت دیکھو ہماری، کتنے بڑے آدمی سے اس کی شادی کر رہے ہیں، رانی بنا کر رکھے گا اسے، محل میں راج کرے گی، راج۔ جاہلانہ گفتگو انہیں کہیں سے بھی پڑھا لکھا ظاہر نہیں کر رہی تھی، یا پھر وہ لوگ تھے ہی جاہل، مگر ماڈرن شپ تو ایسی تھی جیسے کہیں کے وی آئی پی ہوں۔ کتنا دے رہا ہے وہ امیر آدمی تمہیں؟ اب کہ ان کے لہجے میں کڑواہٹ تھی۔ کیا مطلب کتنا دے رہا ہے؟ ہم اس کی شادی کر رہے ہیں، اسے بیچ نہیں رہے ہیں۔ ان کے لہجے کی چغلخوری ان کے جھوٹے ہونے کی دلیل تھی، جو ان کی زرق نگاہوں سے منفی نہیں رہی تھی۔ تم لوگ ایک کام کرو، جتنا وہ امیر آدمی تم لوگوں کو دے رہا ہے، میں اس سے ڈبل تم لوگوں کو دوں گا۔ ان کے آفر پر وہ لوگ آنکھ پھاڑے انہیں دیکھ رہے تھے، لالچ نگاہوں سے بھی عیاں تھی، اور حیران تو انظر بھی تھا جو اپنے دادا کا فیصلہ حیرانی سے سن رہا تھا، مگر سب کچھ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ شادی ایک ہفتے بعد ہے، کل تک سوچ کر جواب دے دو، منہ مانگی رقم ملے گی، اور اگر تم لوگوں نے اس کی کہیں اور شادی کی تو میں کیس کر دوں گا۔ ان لوگوں کو وارننگ دیتے وہ انظر کو اشارہ کر کے وہاں سے نکل گئے تھے، مگر ان لالچی لوگوں کے لیے سوچ کا ایک در واہ کر گئے تھے۔ سین چینج۔ کیا یار ازلفا، کتنا بور کر رہی ہو تم آج؟ جب سے آئی ہو پتہ نہیں کن سوچوں میں گم ہو، کہیں اپنے فیوچر ہسبینڈ کے خیالوں میں تو نہیں؟ نینی نے اسے بالکل خاموش دیکھ کر سوال کیا تھا۔ ان 6 لوگوں کا گروپ، جس میں 4 لوگ مسلم تھے اور 2 غیر مسلم، ان کا یہ گروپ دبئی کی آزاد فضاؤں میں 7 سال پر مشتمل کالج کے زمانے سے تھا۔
اور اب انڈیا میں بھی یہ لوگ ساتھ میں ہی تھے۔ ان سب کی بانڈنگ کمال کی تھی، مگر ان میں ان کے مذہب کی تفریق مشکل تھی۔ ہاں یار، سچ میں یہاں آ کر تمہیں پتا نہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی ہو گئی ہو تم، لینگویج بھی چینج ہو گئی ہے، دبئی میں تو تم ایسی نہیں تھی۔ جون نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا۔ نینی اور جون دونوں ریلیشن شپ میں تھے اور جلد ہی شادی بھی کرنے والے تھے۔ اسی طرح زوبیا اور راہل تھے۔ بس وہ اور ذیشان بچے تھے، جس میں اس کی شادی اس کے انکل آنٹی نے کسی امیر آدمی سے طے کر دی تھی، جس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ 2-3 بار ڈیٹ پر بھی گئی تھی، جہاں اس کی بے باکیاں عروج پر تھیں۔ وہ عمر میں اس سے کافی بڑا تھا مگر لگتا نہیں تھا، اور ذیشان آج کل ایک لڑکی کو پٹانے کے چکر میں تھا جو اسے ذرا بھی گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ دبئی میں یہاں کے جیسے لوگ بھی تو نہیں تھے نا ڈیئر، جو دوسروں کو اپنے سامنے زیرو سمجھ کر ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں۔ پچھلے ایک ہفتے میں وہ عجیب سی بے سکونی میں مبتلا تھی۔ ولید حسن سے ہوئی مدبھیڑ نے اسے کافی نیگیٹو کر دیا تھا۔ دوسروں کو برا سمجھنے والے لوگوں سے اسے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی، جس کی لپیٹ میں بہت سارے لوگ آئے تھے جن کو اس نے منہ توڑ جواب دیا تھا، مگر کیا تھا اس میں جس کی کمی اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی؟ کریکٹ، کل میں اور زوبیا جب نیشنل پارک گئے تھے تب وہاں بہت سے لوگوں نے وہاں موجود کپلز کو کافی ایڈوانس کہا تھا، حالانکہ وہاں بہت ساری برقعے والی لڑکیاں بھی تھیں جو شادی شدہ نہیں تھیں مگر لڑکوں کے ساتھ تھیں، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ شادی شدہ ہیں۔ تم لوگوں کو کیسے پتا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہیں؟ اس نے چڑھ کر پوچھا تھا۔ لوگوں کے پیچھے ان کی بات کرنے سے وہ ایسے ہی اریٹیٹ ہوتی تھی، جس طرح وہ لوگ بات کر رہے تھے سب پتہ چل رہا تھا، اور میں تو حیران ہو رہا تھا کہ وہ جو لڑکے ان کے ساتھ تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھرانے میں لڑکے لڑکیوں کی دوستی معیوب سمجھی جاتی ہے، دیندار گھرانہ ہے۔ اس سال ان کے والدین حج پر جا رہے ہیں، اور ان لڑکیوں کا بھی یہی حال تھا۔ یار یہ کون سا ورژن ہے مسلمز کا؟ یو مین وہ لوگ اتنے ریلیجیس ہو کر خود ڈیٹ کر رہے تھے؟ ازلفا ڈیئر، تم لوگ بھی مسلمز، وہ لوگ بھی مسلمز، ماڈرن اور بیکورڈ دونوں سیم۔ پھر یہ والے مسلم تم لوگوں پر اتنا ٹونٹ کیوں کرتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ بھی ویسے ہی ہیں؟ تم ٹھیک کہتی ہو، ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں پھر تو مسلم۔ نینی کے کہنے پر ازلفا سبحان کی آنکھوں میں پھر سے سرد مہری اترنے لگی تھی۔ جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو، ہم بچپن سے جیسے جیتے آئے ہیں ویسے ہی جی رہے ہیں۔ آزاد ماحول میں ہماری بریڈنگ ہوئی ہے، جہاں ہر کوئی اپنی مرضی سے جیتا ہے، تو ہمیں خود زیادہ نہیں پتا ہے مسلم کوالٹیز کا، تو بیکار ہے کسی کو بھی کچھ بھی خود سے بولنا۔ تو پھر تم کیوں پنگا لیتی ہو؟ کہیں بھی کسی کی بھی عزت کا فالودہ کر دیتی ہو، بیچ بازار میں ہو یا بیچ راستے میں۔ اور اس ویک تو تم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کی درگت بنائی ہے۔ ڈیئر زوبی، میں نے کہا ہے نا، آئی ہیٹ ہپوکریٹ، اور ان ڈبلز کو کوئی رائٹ نہیں دوسروں کو کچھ بھی کہنے کا، ان کے کلچر پر انگلی اٹھانے کا، جبکہ یہ لوگ خود ہی اسی گڑھے میں گرے ہوئے ہیں جن پہ یہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں۔ ان میں اور ہم میں بس یہی فرق ہے کہ ہم کھلے عام گھومتے ہیں اور یہ لوگ چپ کر۔ اور اب پلیز اسٹاپ دس ٹاپک۔ اگر تم لوگوں کو اتنا ہی بولنا ہے تو ان لوگوں کے سامنے ان کے منہ پر بولو۔ پیچھے بزدل اور قائر لوگ بولتے ہیں، اور میں نہ بزدل ہوں اور نہ ہی قائر، اسی لیے جو مجھ پر انگلی اٹھاتا ہے میں اس پر ہاتھ اٹھا دیتی ہوں، مگر ان کے سامنے۔ بعد میں مجھے یاد بھی نہیں رہتا کس نے کیا کہا، بٹ کوئی کمی ضرور ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میں اس کو مانتی ہوں کچھ غلط ہے، مگر کیا، آئی ڈونٹ نو۔ اس کی بات سے یہ لوگ اتفاق کرتے تھے، مگر اس کی لوجک کبھی بھی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ فون کی گھنٹی پر اس نے اپنا فون دیکھا تھا، جہاں اس کے منگیتر ریحان خان کا نام جگمگا رہا تھا۔ کیا کہا جیجو نے؟ زوبیا کے پوچھنے پر اس نے ایک بیزار نظر سب پر ڈالی تھی۔ سامنے دیکھو، اس کے کہنے پر سب نے دیکھا تھا، جہاں جیجو صاحب اسے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہے تھے۔ یہ تو ابھی سے ہی تمہارا داس بن گیا ہے۔ جاؤ ازلفا، اپنے داس کو اتنا نہ تڑپاؤ۔ پچھلے ٹاپک کو بھول کر یہ لوگ اب اسے چھیڑنے لگے تھے، نہ چارہ اس کی طرف اٹھ کر جانا ہی پڑا تھا۔ بیبی یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریحان خان نے اسے گلے لگا کر اور ساتھ ہی اس کے گال پر بوسہ دیا تھا، جسے اس نے چہرہ ایک طرف کر کے مٹانے کی کوشش کی تھی۔ در اترنے والی ویرانی اسے پھر پریشان کرنے لگی تھی۔ آؤٹنگ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اپنی جان کو میں لے آتا۔ پھر سے پہلے والی گستاخی کی تھی۔
آزاد ماحول میں رہنے والے اور اپنی حدود سے بالکل نابلدار لوگوں کے لیے یہ کوئی معیوب بات نہیں تھی، مگر پہلی بار اس سے اس کی بے سکونی مزید بڑھی تھی۔ فرینڈز تھے نا، سو اوکے ڈارلنگ، آؤ تمہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں۔ اسے بازو کے حالے میں لیے وہ اب اسے اپنے ہی جیسے بے باک لوگوں سے ملوا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے دوستوں کے ساتھ واپس جا رہی تھی، مگر اس بار خود میں کسی چیز کی کمی اسے شدت سے بے سکون کر رہی تھی۔ سین چینج۔ ابا جان، میں نے سبحان سے نکاح کر لیا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ آپ کے انکار کے بعد میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اور جواب میں پڑنے والے تھپڑ نے ان کی بیٹی کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ حیران تھے کہ اتنی اچھی تربیت کے بعد بھی ان کی بیٹی نے غلط قدم اٹھا لیا۔ تم نے آج اپنے باپ کو توڑ دیا ہے۔ بلاؤ اسے، کر رہا ہوں تمہاری رخصتی، اور آج کے بعد سے مر گئی ہو تم میرے لیے۔ اور پھر اس کے معافی مانگنے پر بھی انہوں نے اپنی بیٹی کو معاف نہیں کیا تھا۔ 8 سال تک اس کا نام اس گھر میں غلطی سے بھی نہیں لیا گیا، اور شاید ساری زندگی نہیں لیا جاتا اگر ان کی بیٹی کا خط نہ آتا جس میں اس نے اپنی نافرمانی کی معافی مانگی تھی اور اپنی زندگی کی کم مدت کو دیکھتے ہوئے ان سے التجا کی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کو اپنے زیر سایہ لے لے، کیونکہ ان کے چچا چاچی لالچی اور دین سے بالکل نابلدار ہیں، جن کے لیے حلال و حرام سب برابر ہے۔ وہ اسے بالکل اپنے جیسا بنا دیں گے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کے جیسی بنے۔ کی بیٹی نے اپنی 8 سالہ زندگی ان کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی۔ اس کا شوہر اچھا انسان تھا، وہ خوش تھی اپنی زندگی میں، مگر والدین اور بھائیوں کی نفرت اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ اس کے باپ نے اپنا گھر بیٹی کے نام کر دیا تھا اور صدر بازار والی دکان اس کے نام۔ شادی کے 8 سال بعد جب وہ تینوں کسی دعوت میں جا رہے تھے تو راستے میں ہی ان کا جان لیوا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے شوہر کی جگہ پر ہی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کی حالت بھی نازک تھی۔ اس کی بیٹی کو کچھ ہی چوٹیں آئی تھیں، مگر اس کے چچا چچی کی آنکھوں میں لپکتا ہوا لالچ اسے دوسرا فیصلہ کرنے پر مجبور کر گیا، اور پھر اس نے کسی نرس سے ایک خط لکھوا کر اپنے باپ کو پوسٹ کروا دیا اور پھر ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی۔ مگر جب وہ اپنی نواسی کو لینے گئے تو وہ لوگ کہیں اور جا چکے تھے، یعنی انہوں نے جانے میں دیر کر دی تھی، اور جب 6 مہینے پہلے انہیں پتا چلا کہ وہ لوگ واپس دہلی آ گئے ہیں تو انہوں نے پھر اپنے نواسی کا سوال اس کے چچا چچی کے سامنے رکھا تھا، مگر جب اپنی نواسی کو دیکھا تو وہ پھر سے خود کو ہارا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ آزاد ماحول اور دین سے دوری نے ان کے نواسی کو بالکل غیروں جیسا بنا دیا تھا، مگر پھر بھی وہ کوشش کرنا چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کی آخری التجا پوری کریں۔ وہ سمجھتے تھے وقت ابھی ہاتھ سے نہیں نکلا، انہیں اپنے خون کو اس طرح نہیں رلنے دینا۔ اور جب انہوں نے اپنی نواسی کے منگیتر کو دیکھا تو اور بھی زیادہ حیران ہو گئے، جو کئی عورتوں کے ساتھ تعلق رکھنے والا بگڑا ہوا عمر دراز رئیس زادہ تھا، اور اب جو کام وہ کر کے آئے تھے اور جس کے بھروسے کر کے آئے تھے اس سے بات کرنے کی خود میں ہمت نہیں جٹا پا رہے تھے، اور وجہ تھا ان کے پوتے کا ہر حقیقت سے واقف ہونا، مگر پھر بھی انہیں یہ رسک لینا تھا۔ سین چینج۔ موہت، یہ فائل تم کمال خان کے پاس لے کر جاؤ، کل کی میٹنگ بھی ارینج کر لو۔ یہ کافی بڑا پروجیکٹ ہے، ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی، اور دھیان رہے فاروق شیخ کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے، ورنہ ہمیں ہرانے کے لیے وہ پھر ان لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ جی بھائی، حذیفہ بھائی نے میٹنگ کی تیاری تو کر لی ہے، بس یہ فائل اپروو ہو جائے، انشاءاللہ پھر کچھ دن میں یہ پروجیکٹ ہم شروع کر دیں گے۔ اوکے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ کر نکلنا۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ اب سارے سسٹم آف کر رہا تھا۔ بھائی ایک بات پوچھوں؟ اب دونوں اپنی ہی کمپنی میں بنی مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دادا جان 2-3 دن سے بہت پریشان ہیں، کھانا پینا آرام سب میں بہت بے احتیاطی ہو رہی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ موہت کے پوچھنے پر اس کا دھیان بھی اسی طرف گیا تھا۔ وہ ان سے تفصیلی بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر جو کام اس نے شروع کیا تھا اس کی وجہ سے اس کے پاس سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی، مگر آج ان سے بات کرنے کا پکا ارادہ کر چکا تھا۔ آج کرتا ہوں انشاءاللہ ان سے بات۔ اور یہ حذیفہ کہاں ہے؟ یہ نہیں آیا نماز پڑھنے؟ ہم یہاں ہیں جناب۔ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔
हो गई बात? हाँ हो गई। कल शाम को ही वो लोग तुम्हारा पूरा प्लान जानने आ रहे हैं। 8 बजे तक। तैयारी भी पूरी हो गई है। अब बस अल्लाह कामयाबी दे। इंशाअल्लाह। सारा स्टाफ अब मगरिब की नमाज पढ़ रहा था। ये रोज़ाना का मामूल था। वो लोग ज़ोहर, असर, मगरिब की नमाज यहीं अदा करते थे। कभी कभार इशा भी हो जाती थी। बहुत से लोग इसके इस फैसले की वजह से नमाजी भी बन गए थे, जिन्हें ये शिकायत रहती थी कि काम की वजह से नमाज नहीं मिलती। अब वो शिकायत भी ख़त्म हो गई थी। सब उसके एहसानमंद थे कि उसके इस अक़दाम की वजह से उनकी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं होती। मैं जा रहा हूँ भाई, एक और काम से कहीं जाना है, देर भी हो सकती है, आप अम्मी को बता देना। मोहित फाइल लेकर कमाल खान से मिलने के लिए निकला तो ये दोनों भी घर की तरफ रवाना हो गए। हाँ भाई, सुना है शादी की प्लानिंग हो रही है। हुज़ैफा अपने फॉर्म में आ चुका था। तो क्या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अब ये बताओ कौन है वो खुशनसीब? क्यों, तुम्हें क्या करना है ये जानकर? अंदाज में लापरवाही थी। मुझे तो कुछ नहीं करना, बस जानना था तुम जैसे खुश इंसान से किसकी किस्मत फूट रही है। वो चिढ़कर गोया हुआ था। तो फिर मुंह बंद रखो। इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। जब शादी होगी तो तुम महरूम नहीं रहोगे। और अब नो मोर क्वेश्चंस। उसे मुंह खोलता देखकर उसे बीच में ही टोक दिया था। जानता था वो बात पे बात निकालता न जाने कहाँ लेकर जाएगा, और फिल वक्त वो दादा जान की परेशानी जानने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। अल्लाह करे तुम्हारी शादी उस लड़की से हो जाए जो उस दिन मैगडी में थी। शायद अपनी ओपन लैंग्वेज से वो तुम्हें कुछ अकल दे दे। तुम जैसे खड़ूस बंदे के साथ वही जचेगी। अब तो ये मेरी दिल से दुआ है। उसने दिल के फफोले फोड़े थे। अक्सर पर्सनल मैटर छुपाने पर वो उसे ऐसी ही बद्दुआएं देता था, ये सोचे बगैर कि कबूलियत की घड़ी कोई भी हो सकती है। उसकी इस बद्दुआ पर उसने सडन ब्रेक लगाए थे, जिससे हुज़ैफा का सर डैशबोर्ड से लगते लगते बचा था। क्या कर रहे हो यार, अब क्या जान लोगे? उसने झल्लाकर वलीद हसन की तरफ देखा था, जिसका चेहरा जब्त से सुर्ख हो रहा था, जैसे वो मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए है। हुज़ैफा को उसके गुस्से से इस पल खौफ आया था। सॉरी यार, मैं तो शट अप। उसके दहाड़ पर हुज़ैफा एकदम से खामोश हो गया था। बात भी पूरी कहने नहीं दी थी। उतरो नीचे। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत करके बगैर उसकी तरफ देखे उसने हुज़ैफा को बाहर निकलने का हुक्म दिया था। अच्छा सॉरी यार, मगर इतनी ठंड में मैं किस से लिफ्ट लेता फिरूंगा? वो मिनमिनाया था। आई सेड लीव माई कार। उसके चिल्लाने पर वो फौरा बाहर निकला था और उसके उतरते ही वलीद हसन गाड़ी को स्पीड पर डालकर भगा ले गया था। या अल्लाह, अब क्या मैंने इतना गलत कह दिया जो वो बीच रास्ते में मुझे उतार गया है? किसी न किसी से तो होगी इस लड़की की शादी, अब इतनी भी बुरी नहीं थी। या अल्लाह, मगर तू मत करवाना इस लड़की से इस खुश्क इंसान की शादी, जो सिर्फ दुआ देने पर इतनी बुरी सर्दी में बीच रास्ते में उतार गया। इससे शादी होने पर तो जान ही ले लेगा मेरी। इसने झुरझुरी लेकर आसमान को देखकर जैसे इल्तिजा की थी। सीन चेंज। क्या हुआ अज़ल्फ़ा? कितनी देर से ज़ोबिया उसे रोकिंग चेयर पर आंखें मूंदे हिलते हुए देख रही थी। वो आज पहली बार इतनी खामोश रही थी। एक अजीब सा हजान था उसके चेहरे पे। ज़ूबी, नेकी, दीनदारी क्या है? और कैरेक्टर असल में किसे कहते हैं? आंखें हुनूज मुदी हुई थी। लहजे से उसके अंदर की कैफियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। क्या पूछ रही हो यार, ये कैसे सवाल हैं? किसी ने कुछ कह दिया है क्या? ज़ूबिया की परेशान आवाज़ पर उसने आंखें खोली और ज़ूबिया के परेशान चेहरे को देखकर हंसने लगी। हद है यार, इतने आसान सवालों पर हैरान हो रही हो क्यों? सवाल आसान है मगर तुम्हारा अंदाज मुश्किल। नहीं ज़ूबिया डियर, ये सवाल आसान नहीं है। इनके जवाब तो खुद इन खसलत के लोगों को भी नहीं पता, जो नेकी, दीनदारी और बेहतरीन कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं। उन्होंने खुद इन सवालों का जवाब तो क्या, मतलब भी नहीं मालूम। मुझे कुछ बताओगी? उसके लहजे का सर्दपन ज़ूबिया को वाकई परेशान कर रहा था। दुबई में 12 सालों में जिस चीज़ की झलक भी नहीं देखी थी, यहाँ सिर्फ 6 महीनों में लोगों ने अजीब ज़िंदगी के रंग दिखाए हैं। और वो भी उन लोगों ने जिन्होंने खुद पर दीनदारी का लेबल लगाया हुआ है। कितनी हकारत, कितनी नफ़रत वो लोग मॉडर्न लोगों से करते हैं। हम कहाँ गलत हैं ज़ूबी? हमने जो देखा है वही अपनाया है, तो फिर ये लोग नफ़रत किस वजह से करते हैं? सोच रही हूँ वापस चली जाऊँ। ज़ोबिया समझ गई थी फिर किसी खुद को अच्छा समझने वाले ने उसकी दिल आज़ारी की है।
पता नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह के माहौल में रही हूँ, तो फिर मुझे भी कैसे पता होगा। तुम बताओ, अब किसको जवाब देकर आई हो, और ऐसा क्या हुआ है जो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को, मेरा दिमाग आजकल ऐसे ही खराब हो रहा है। तुम बताओ, वापस कब जा रही हो दुबई। वो अपनी उलझन में अपने दोस्तों को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए खुद को कंपोज करके बात बदल गई थी। शादी के बाद। अब बताओ यार, क्यों परेशान कर रही हो। जूबिया अभी भी उसकी फिक्र में थी, जिसके अल्फाज अलग और अंदाज अलग थे। मैं सोच रही थी कि मुझे अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ कहाँ जाना चाहिए। इसकी बात बदलने पर जूबिया ने उसे तासुब से देखा था। वो नहीं बता रही थी, मतलब उसे बताना नहीं था। हज कराना। उसके चढ़कर कहने पर अजलफा ने बेसाख्ता आंखें बंद की थी। कोई आवाज कानों में गूंजी थी, जो बेशक उसके लिए नहीं थी, मगर इस जैसे आज़ाद लोगों के लिए थी। तुम जैसों को अल्लाह अपने दर पर नहीं बुलाता। तुम लोग जहन्नुम का पेट भरने के लिए बने हो। और उसके जहन में एक ही बात आई थी, क्या इस तरह दूसरे लोगों को हकीर समझने वाले लोग अपनी मर्जी और अपनी चाहत से नेकियां करते हैं। इन्हें इस चीज़ की हिदायत देने वाला कोई नहीं। और क्या इस तरह ये लोग अच्छे लोगों में शुमार होंगे। क्या इनकी ये हिपोक्रेसी अल्लाह कबूल करेगा। बहुत सी चीज़ें उसे परेशान करने लगी थीं, मगर वो किसी से अपनी ये फीलिंग शेयर नहीं कर सकती थी। तुम डे बाय डे चेंज होती जा रही हो, सडनली म्यूट हो जाती हो। मुझे फिक्र हो रही है यार तुम्हारी। डोंट वरी डियर, बोर हो रही हूँ आजकल। चलो क्लब चलते हैं, सबको कॉल कर दो। चलो, तुम्हारी शादी की पार्टी करते हैं। उसे भी शायद यही मुनासिब लगा था। शादी के नाम से एक बेनाम सी उदासी फिर उसमें सरायत करने लगी थी। इस बेसुकूनी को नज़रअंदाज करती वो क्लब जाने की तैयारी करने लगी थी। सीन चेंज। हुज़ैफा की बातों से उसे इतना गुस्सा आया था कि उसने घर में भी किसी से ठीक से बात नहीं की थी। जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में आया था और अब कुछ फाइल खोलकर प्रोजेक्ट की तैयारी करने लगा था। यही चीज़ उसका ध्यान इस तरफ से हटा सकती थी। कुछ देर बाद वो पूरी तरह अपने काम में मनहमक हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आप बिजी हैं? उसकी बहन ज़ैनब ने दरवाजे से ही पूछा था। क्या हुआ है बेटा, कोई काम था? उसके सलाम का जवाब देकर उसने उसे हाथ के इशारे से अंदर बुलाया था। अपने से 5 साल छोटी बहन से वो ऐसे ही शफकत से पेश आता था और उसकी भी अपने भाई में जान थी। जी, वो दादा जान ने कहा है कि जैसे ही आप फ्री हों तो उनसे मिल लें, ज़रूरी बात करनी है। ओके। वो अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने लगा। दादा जान का हुक्म ऐसे ही बजा लाता था वो। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। तुम तो भाई बहुत बिजी हो गए हो, फुर्सत ही नहीं है बात करने की भी। अपने हाथ में पकड़ी किताब साइड पे रख कर वो सीधे होकर बैठे। बस इसी प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। आप तो जानते हैं कि अब्बू और चाचा जान की कितनी कोशिश थी इसको करने की। अब अल्लाह के करम से कल अप्रूव भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब बताए क्या वजह है परेशानी की। उनके पैरों को हल्का हल्का दबाना शुरू किया। ये इन सब बहन भाइयों की आदत थी, जिस भी बुजुर्ग के पास बैठते उनके हाथ पैरों को नर्म हाथों से दबाना शुरू कर देते। तुमसे पूछे बगैर मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। इन्हें सीधे सीधे बात करना ही पसंद था। तमहीद बहुत कम बांधते थे। व्हाट? बात उसकी सोच से ही अलग थी, इसीलिए हैरानी बजा थी। तुम्हें कोई एतराज? उसकी हैरानी को देखकर सवाल किया। नहीं दादा जान, मेरे हक में किए गए आपके सारे फैसले बिल्कुल सही होते हैं, मगर मैं अभी शादी की पोजीशन में नहीं हूँ। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। अगर कहूँ तो मैं मेंटली अभी शादी के लिए खुद को तैयार नहीं पाता। उसने तहम्मुल से अपना नक्ता नज़र रखा था। जानता हूँ, मगर यहाँ मेरी मजबूरी थी जो ये कदम उठाना पड़ा। एक फ़र्ज़ की अदायगी, किसी की उम्मीद, खुद से किया हुआ एक वादा पूरा करना था, जिसके लिए मैं तुम्हारे अलावा किसी और पर इस मामले में भरोसा नहीं कर सकता था। शादी वैसी ही हो जाएगी जैसे तुम चाहोगे। उनकी बात से उसके दिल में खतरे की घंटी बजने लगी थी। और तुम्हारा काम ज्यादा हो तो वलीमा तुम्हारे प्रोजेक्ट के बाद रख लेंगे। लड़की कौन है दादा जान? अपने दिल की तेज होती धड़कन उसे बहुत कुछ गलत होने का सिग्नल दे रही थी। उसके सवाल पर उन्होंने कुछ पल के लिए आंखें बंद की। अजल्फा सुभान। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट एपिसोड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नोवेल पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी है, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।